الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور یاد کیجئے جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مار دو اپنے ہاتھ والا عصا پتھر پر تو ٹوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ جان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ شریف کی مبارکہ نمبر 60 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں یہ نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن موضوع ابھی ہمارا اسی تسلسل سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو انعامات فرمائے، یہ تقریباً ایک آگے یہ 9واں انعام ہے جو بہت بڑا انعام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا۔ یہاں سب سے پہلے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کرائیے بنی اسرائیل کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں یہ لفظ اذ آتا ہے یہ بمعنی اذکر ہوتا ہے، اذ بمعنی اذکر، فعل امر ہے گرامر کے لحاظ سے، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ لمحے یاد کروا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہم نے سب سے پہلے وجود مقدس عطا کیا ہے، آپ نے تو سارے یہ واقعات خود جانتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے دنیا میں آپ کو سب سے آخر میں بھیجا۔ ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا تاج عطا فرمایا تھا اور وہ تاج ختم نبوت کا تھا، وہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کا فیصلہ ہوا کہ آپ سب سے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ سب سے آخر میں بھیجا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرمایا کرتے تھے، 12 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے تھے انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا ہے لیکن بھیجا سب سے آخر میں۔ یعنی یہ فیصلہ خود آقا کریم علیہ السلام فرما گئے اپنی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ میں آپ یہ فیصلہ فرما کے گئے، ارشاد فرما کے گئے۔ تو اس لیے یہ اس فرما کر بنی اسرائیل کو یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو، تم آج ہمارے نبی پر ایمان نہیں لے آ رہے ہو اور آج ہمارے نبی کی دعوت و ارشاد کا تم انکار کر رہے ہو، یاد رکھو ہمارا محبوب جو ہے وہ تو تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی ہے، تو ان کا بھی نبی ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا شریف میں بیت المقدس میں نماز ادا کی تو ظاہر ہے ان کے بھی نبی ہو گئے، امام تو افضل ہے ظاہر ہے، اسی لیے اس کو آگے کیا گیا، آگے اس جگہ پہ مخصوص کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں فرمایا کہ محبوب سارے انبیاء موجود ہیں اور مصلی امامت خالی تھا، اب اس پہ کون آئے گا؟ جبریل علیہ السلام نے خود عرض کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے اور آج سارے انبیاء کی امامت آپ فرمائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سارے انبیاء کرام کو منصب نبوت سے اور مقام نبوت سے نوازا تھا تو سارے نبیوں اور رسولوں سے آپ کو معلوم ہے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد قرآن میں موجود ہے، ابھی آگے آئے گا۔ وہ عہد کیا تھا کہ اے انبیاء کی ارواح مقدسہ، تم سب کو میں نبوت سے نواز رہا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ایک میرا محبوب آئے گا، جب وہ آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں،
تم اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا، تم اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو سارے انبیاء کرام نے وہاں یہ عہد کیا کہ اے میرے مالک، ہمارا وعدہ ہے تیرے ساتھ، ہم اس پر ایمان بھی لے آئیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے فیصلہ الہی اور تھا، بھیجنے کی ترتیب وہ اللہ جانتا تھا، وہ تو کسی کو نہیں معلوم تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اب وہ وعدہ کہاں پورا ہوا؟ وہ سارے کا سارا وعدہ مسجد اقصیٰ کے اندر پورا ہوا تھا، جب وہاں سارے آپ کی کتابیں جمع ہو گئے از اول تا آخر۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے اے میں روح، ذرا ان کو وہ واقعہ بھی تو یاد کروائے نا، یہ جو آج مدینہ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہودی، ان کو ذرا وہ واقعہ بھی تو یاد کروائے نا آپ، کیونکہ یہ یثرب جتنا تھا سارا، یہ سارا یہودیوں کے پاس تھا، اور یہودیوں نے آج تک اس کی ملکیت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا۔ وہ آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹیٹ ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے مدینہ منورہ شریف۔ تو ہم پکار رہے ہیں اپنے مسیحا کو، دجال کا نام لیتے ہیں، جب وہ ہمارا مسیح آئے گا تو ہم واپس یہ زمینیں حاصل کریں گے۔ وہ آج بھی اس بات پہ وہ اپنی مذہبی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور مسلسل یہ اس کی وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں اپنے تمام نیشن کو، قوم کو۔ تو اب اس پہ فرمایا گیا کہ یاد کرو وہ لمحہ کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا۔ اب یہاں ایک بڑا نقطہ ہے، پانی موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا یا قوم کو چاہیے تھا؟ قوم کو چاہیے تھا، بڑی واضح سی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو کئی صدیاں بھی بغیر پانی کے رہ سکتے، انہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا جی، قرآن نے یہی فرمایا نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی، وہ تشریف لائیں گے۔ 2000 سال آپ کو ہو گئے ہیں تو آپ بغیر کھائے پیے ہیں نا، 2000 سال کا عرصہ، ایسے کوئی 2-4 سال اوپر کر لیں، 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر کھائے بغیر پیے اپنی ظاہری حیات میں، وہ ظاہری حیات میں ہیں تو تشریف لائیں گے، یہاں پورا جہاد کریں گے انہی کے خلاف، اور اسی روضہ رسول میں آپ دفن ہوں گے۔ روضہ رسول میں جو جگہ ہے پڑی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ یہاں پہ باقاعدہ دفن ہوں گے۔ تو حیات ہے ماشاءاللہ، یہی قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن نے ہمیں یہی دیا ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا معاملہ دیکھ لیں، وہ تو نبی بھی نہیں ہیں، اصحاب کہف والے جو ہیں وہ تو نبی رسول بھی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نیک ہیں۔ اللہ نے انہیں کتنے 100 سال تک اس انداز میں سلائے رکھا، نہ کھانے کی حاجت نہ پانی کی حاجت، تو نبی کو تو اس کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن نے فرمایا لقوم ہی، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا جو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ ہے، قوم کا بھی تو اللہ وہی ہے، تو قوم نے خود کیوں نہ مانگ لیا؟ پتہ چلا نبیوں اور رسولوں اور اللہ کے چنیدہ لوگوں کے وسیلے سے مانگنا یہ پرانا طریقہ ہے اور یہ قرآنی نظریہ ہے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں، اب اس کو شرک کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب فرقہ واریت کی تلوار آتی ہے تو ہم حقائق کو بھی مس کر دیتے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ فرقہ پھر مقدم ہو جاتا ہے اور قرآن بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسے آپ کو میں ہزاروں نے کئی واقعات بتا سکتا ہوں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ نظریہ دے رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، پھر ہمارے فرقے کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ اب پہچان فرقے کی زیادہ مقدم ہو جاتی ہے اور اسلام کی پہچان پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب یہ تو قرآن نے فرما رہا ہے نا، بڑی واضح بات ہے۔ اذ استسقى موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو قوم کو پانی چاہیے تھا، بھائی قوم مانگتی نا پانی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتی، لیکن کس کے واسطے سے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے پانی مانگیے، ہمیں یقین ہے کہ جب آپ مانگیں گے تو ہمیں عطا فرما دے گا۔ یہی چیز ہے۔ بہت بڑے عظیم خلیفہ ثانی جن کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوئی تھی، بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا،
بڑے پریشان، جانور مرنے لگے، فاقہ کشی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے کہا جی اب لوگ آئے کہ جی آپ خلیفہ ہیں، دعا مانگیں اللہ سے۔ آپ نے فرمایا اچھا، جمعے والے دن اللہ سے مانگتے ہیں۔ منبر پہ بیٹھے تو آپ نے دیکھا اب لوگ بیچارے پریشان ہیں، آج دعا ہوگی، اللہ کرم فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اور وسلم کے چچا جان۔ آپ نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ آقا کریم علیہ السلام کے چچا جان ہیں، آپ آئیں اور ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے جو دعا مانگی نا وہ لفظ بھی سننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے نبی کا چچا لگتا ہوں، تیرے محبوب کا چچا لگتا ہوں، اسی واسطے سے ہمارے اوپر ابر رحمت نازل فرما دے۔ ابھی یہی کہہ کے آپ نے ہاتھ ایسے کیے تو بارش شروع ہو گئی۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث، اس پر کسی نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کی۔ پورا ہفتہ جی بارش ہوتی رہی۔ لوگوں نے کہا جی اب اوور کام ہو گیا، اب تو ہمارے مکان بھی گرنے لگے ہیں، اب بارش رکوا دیں۔ فرمایا اب جمعے کو ہی روکیں گے جب شروع ہوئی تھی۔ تو جمعے والے دن پھر آپ نے وہی کام کیا۔ حضرت عباس کو پھر گزارش کی کہ آپ آئیں جی اب بارش رکوا دیں، اللہ سے کہیں اب کافی ہوگی ہمیں۔ آپ نے پھر وہی دعا دہرائی، اے اللہ میں تیرے محبوب کا چچا لگتا ہوں، اسی وسیلے سے اب بارش تھما دے۔ کہتے ایک لمحہ لگا ہو عرب ساری ہو ختم ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے وہاں صحابہ کرام موجود تھے، اور صحابہ بھی کوئی عام درجے کے نہیں، بدری صحابہ موجود تھے، اور خود فاروق اعظم کیا ہیں؟ بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بدری صحابہ کا تو اپنا پروٹوکول ہے نا جو قرآن پاک میں اللہ نے ان کے لیے بیان کیا ہے، وہ تو سابقون الاولون جو ہیں ان میں ان کا وہ ظاہر ہے، وہ تو بڑے مقام والے لوگ ہیں۔ تو بدری صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ جب بڑی ہستی کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب انہوں نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ نے کیا فرمایا، اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنا جو عصا ہے اس کو ماریے پتھر پر۔ اب یہ جو عصا ہے اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری لمبی تو ہے، تھوڑی سی سن لیں۔ یہ عصا کے بارے میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے یہاں تشریف لائے تھے نا، تو یہ عصا مبارک اپنے ساتھ لائے تھے جنت سے، اور یہ عصا آگے چلتا رہا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ بکریاں بہت ان کے پاس تھی اور وہ چراتے تھے، تو یہ عصا ان تک پہنچا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں ان کی خدمت میں مامور رہے موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں پھر رشتہ بھی ہوا، تو پھر یہ عصا مبارک جناب شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ یہ وہ جنتی عصا مبارک ہے جو جنت سے آیا تھا، اور اس کا جو لمبائی تھی، ویسے تو جو اس کی ذاتی لمبائی تھی وہ 10 ہاتھ تھی، 10 ہاتھ، یہ ایک ہاتھ جیسے ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے اپنا حساب لگایا ہے، اس زمانے کے 10 ہاتھ پتہ نہیں اب کتنے ہوں گے، اس وقت تو قد ہی اتنے ہوتے تھے، یعنی عام جو نارمل آدمی ہوتا تھا تقریباً اس کا 70 سے 75 جو ہے گز وہ قد ہوتا تھا، 70-75 گز۔ اب گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں جی؟ 3 فٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 75 کو 3 سے حساب لگا لیں آپ۔ اب ان کے ہاتھ بھی ظاہر ہے اسی حساب سے ہوں گے، ان کی ایک انگلی پتہ نہیں ہمارے سب سے بڑے بندے سے زیادہ ہوگی، تو اب ظاہر ہے وہ 10 ہاتھ اس کی لمبائی تھی۔ لیکن اس کا ایک اور بھی معجزہ تھا، اس کو جتنا اونچا کرنا چاہتے تھے وہ اتنا ہی اونچا ہو جاتا تھا۔ جیسے درخت اونچا ہوتا تو وہ عصا خود ہی اونچا ہو جاتا تھا جب آپ بکریوں کے لیے وہاں سے پتے اتارتے تھے یا کسی اور چیز کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور اس کا معجزہ تھا جب چاہتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اور اس کا ایک اور معجزہ تھا کہ اس کے اندر 2 شاخیں تھیں، جب رات ہوتی تھی تو ان شاخوں سے روشن چراغ جیسے نہیں ہوتا روشنی، وہ روشنی نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں جہاں چاہتے تھے عصا کو لے جاتے، اور عصا جو ہے وہ پوری ٹارچ تھی اس کی طرح روشن رہتا تھا۔ یہ اس کے معجزات تھے۔ اب اندازہ کیجیے ایک لکڑی ہے تو اس کے اندر یہ ساری خوبیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ ساری کی ساری یہ نسبت کی وجہ سے تھی۔ منبر ہے وسلم کا، یہ لکڑی ہے نا جی، عام لکڑی ہے، پہلے یہ عام لکڑی تھی، اس کو کوئی حیثیت نہیں، ٹال پہ پڑی ہوئی ہوگی، لیکن کیا ہوا اب یہی مقدس ہو گئی۔ اس مسجد کے اندر سب سے مقدس چیز یہ ہے، منبر شریف ہے پوری مسجد کے اندر،
میٹیریل میں سے سب سے مقدس ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے۔ کیوں مقدس ترین ہو گئی؟ کہ اس کی نسبت کس سے ہو گئی؟ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ اب یہ نسبت ہے۔ اب وہ عصا جو ہے آپ نے فرمایا اللہ نے کہ اس کو پتھر پہ ماری۔ اب یہ پتھر کون سا تھا؟ اس پہ بھی 3 آراء آئی ہیں کہ یہ پتھر جی یا تو وہ پتھر تھا جو جنت سے آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور یہ بھی آپ کو تابوت سکینہ میں ہی ملا تھا۔ ایک یہ رائے ہے۔ ایک یہ رائے ہے کہ یہ وہ پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے رکھے تھے اور کپڑے لے کے یہ بھاگ گیا تھا۔ بنی اسرائیل کو دکھانا تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی۔ یہ پتھر تھا اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا جدھر آپ جاتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اسرائیلیات میں لکھی ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ پتھر جو ہے وہاں جہاں موجود تھے آپ، یہ وہاں کا پتھر ہی تھا، اور زیادہ روایت جو قرین قیاس لکھی ہے علماء نے وہ یہی روایت ہے۔ اور یہ پانی نکالنے والا واقعہ ایک بار نہیں ہوا، یہ واقعہ 2-3 بار ہوا۔ ایک بار تو یہ واقعہ مقام طی میں ہوا، ایک بار موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ایک اور جہاد پہ تھے ان کے ساتھ، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا، اور وہ مقام ایلیم کہلاتا ہے، ایلیم کے مقام پہ ایسا ہوا۔ اور ایک مقام ہے قادس، وہاں پر آپ تھے تو وہاں گرمی بہت زیادہ تھی تو قوم نے کہا جی ہمارے لیے پانی۔ 3 واقعات ہوئے ہیں پتھر سے پانی کے نکلنے کے، 3 واقعات۔ آج کی ذرا باتیں ذرا مشکل ہیں، ذرا کوشش کیجیے گا یاد رہ جائیں۔ تو اب اس میں فرمایا کہ آپ نے پتھر مارا تو جو ہی پتھر مارا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر میں سے 12 چشمے الگ الگ جاری ہو گئے۔ اب کمال دیکھیے، پتھر پہ مارا ہے ایسے ایسا، تو ایک جگہ جہاں مارا ہے وہیں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ طریقہ تو یہ ہے نا جی، جہاں مارا جائے وہیں سے چشمہ جاری ہو جائے، لیکن یہ 12 کدھر سے آ گئے؟ اللہ کا نظام دیکھیے۔ یہ 12 قبیلے تھے، 12 قبائل تھے ان کے، اور وہ 12 کے 12 قبائل الگ الگ رہتے تھے، ان کی آپس میں منتی نہیں تھی۔ ہاں جی، تو اب جب سب نے 12 تھے تو ایک عصا لگا، ایک عصا سے 12 چشمے، رب کا نظام اور معجزہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کا، رسول کا، نبی کا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اب ان کو بتا دیں قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور وہاں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اے بنی اسرائیل اور اے قرآن پڑھنے والے، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اچھا، ہمارے ہاں رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہی، حالانکہ یہ رزق میں سے سب سے چھوٹا رزق ہے، اور سب سے بڑا رزق جو ہے وہ ہے علم۔ سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ علم ہے، اور سب سے چھوٹا رزق کیا ہے؟ کھانا پینا ہے۔ اب ہمارے ہاں تصور رزق سے مراد صرف رہ گیا ہے کھانا پینا ہی، چونکہ ہمارا مقصد زندگی کا کھانا پینا ہی شاید رہ گیا، تو اس لیے اب ہمیں سب سے جو بڑی چیز نظر آتی ہے وہ پیٹ ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی نکال لے اور ہمیں صحیح رزق کی پہچان دے دے۔ اب علماء نے لکھا کہ علم کی رزق، یہ خیر لمبا موضوع ہو جائے گا، پھر اس پہ کبھی بات کریں گے۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ ساری نعمتیں بتانے کے بعد فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، دنیا میں فسادی بن کے مت رہو۔ یہ صرف آج ہی نہیں فسادی، یہ شروع سے فسادی ہیں، یہ روز اول سے فسادی ہیں، اور آج ان کا فساد پوری دنیا کے سامنے ہے، آج پوری دنیا کے سامنے۔ اور ہٹلر کی بات ہمیں اب بار بار ذہن میں آتی کہ اس نے صحیح کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو مجھے کہو گے ہٹلر ٹھیک تھا، اور آج واقعی ہم کہہ رہے ہیں ہٹلر ٹھیک تھا۔ ہاں جی، اس نے اس لیے چند ایک چھوڑے تھے، سارے قتل کرنے کے بعد نے کہا چند ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مجھے دنیا قاتل اور ظالم نہ کہے۔ جب ان کے فتنوں سے دنیا نبرد آزما ہوگی نا تو تب خود کہے گی کہ کاش ہٹلر ان کو بھی مار جاتا۔ اور آج آپ کے سامنے دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ہاسپٹل کے اندر گولیاں چلائی جائیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ہاسپٹل کے اندر جناب وہاں سے ہر چیز ادھر بند کر کے، ٹی وی پہ ہم نے آپ نے سب نے دیکھا کہ مریض بیچارے تڑپ تڑپ کے مر گئے، بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے، عورتیں بیچاری جن کے آپریٹ تھے پریگننسی کے، بیچاری ان کی ڈیلیوری کے،
ان کے بچے اندر ہی مر گئے پیٹ۔ یہ اتنی ظالم قوم ہے، یہ یہودی دنیا کی بدترین اور ظالم قوم ہے، ایسی ظالم قوم دنیا میں نہیں ہوئی۔ اس وقت سے یہ قرآن آپ پڑھتے آ رہے ہیں، مسلسل بنی اسرائیل کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اتفاقاً معاملہ ادھر ہی یہی چل رہا ہے، اور یہ آپ قرآن سن رہے ہیں۔ یہ اتنی غلیظ یہ قوم اور گندی قوم ہے، انہوں نے اپنے نبی تک کو نہ چھوڑا، تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے یہ لوگ؟ لیکن دعا کریں کہ یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی نظر آ جائے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کرے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور جہاں بھی جاتے ہیں اپنے مفادات کی بات، اب اگر اپنے مفادات کرتے رہیں گے نا تو پھر ایک دن باری ہماری بھی آ جائے گی، باری چل رہی ہے نا ترتیب سے، تو پھر جس جس کی باری آئے گی پھر ایک دن ہم بھی ہوں گے، اور پھر باقی لوگ ہمارے تماشائی ہوں گے۔ اس لیے اللہ کرے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، مسلمان ایک متفق ہو جائیں، اور بڑی تکلیف سے بات ہے کہ آج تک ہم متفق نہیں ہو سکے، ہم ایک صفحے پر ایک پیج پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اکٹھے ہو جائیں، اللہ ہمیں یہ شعور دے، اور قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے ہم قرآن کو سمجھیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کو سیکھا نہیں ہے، قرآن کو پتہ نہیں ہے۔ جب آپ کے فیصلے کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہیں قل واللہ ہی نہ آتی ہو، تو پھر فیصلے ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ کرم فرمائے اور ہم مسلمانوں کو معاف فرمائے۔ بہت ہم اس وقت دیگر گو حالات سے گزر رہے ہیں، اور یقین کریں اب تو ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں کرتا، ہمت ہارے انسان ہے، دل ہے ہمارا، ہمارے پہلو میں دل ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، آپ کی ہماری بیٹا بیمار ہو، رات نیند آتی ہے، بندہ سو نہیں سکتا، حالانکہ میڈیسن بھی ہے، سب کچھ ہے، بیٹی رو رہی ہے، یقین کریں بندہ تھکا ہوا ہو سارا دن کا، نیند نہیں آتی، بچہ میرا بیمار ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی تو میں کیسے سو جاؤں؟ تو بتائیے وہ جو اتنے معصوم پیارے کھلتے پھول جنہیں بربریت کے ساتھ ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دی، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ پردے میں ہیں، ابائے میں ہیں، ان کے ابائے ایسے ظالم درندے نوچتے ہیں اور انہیں بے آبرو کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی جو میں نے لاسٹ خطبے میں بات کی تھی کہ ہم کیا کریں، ہم تو بے بس یہاں بیٹھے، ہم تو جو صاحبان اقتدار ہیں ان سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہی کریں گے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی کمزور درجے پہ بیٹھے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے اور ان مظلوموں پہ کرم فرمائے، بہت شدید تکلیف میں ہے، شدید آزمائش میں ہیں، یہ اسی پہ سمجھ آتی ہے جس پہ بیتتی ہے، ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے، یہ جس پہ بیت رہی ہے وہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا تکلیف ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔